وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ مراد سعید نے نامعلوم مقام سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام لکھا کہ اپریل 2022 کے اوائل میں جب سائفر کی ڈی کلاسیفیکیشن کے متعلق بحث ہو رہی تھی تو چند وزراء نے اس فیصلے کی حمایت تو کی، مگر ساتھ ہی وزیراعظم کو تنبیہ کی کہ آپ کی مخالف قوتیں اندرونی و بیرونی بہت طاقتور ہیں اور یہ اقدام سیاسی طور پر آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔ عمران خان کا جواب وہی تھا جس کی ان سے توقع رکھی جا سکتی ہے: میرا اللہ سب سے طاقتور ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اپنے ملک و قوم کے مفاد کے لیے خود کو مشکل میں ڈال رہا ہوں، وہ میری مدد کرے گا۔ خان صاحب کو اپنے اللہ پر ایمان تو تھا ہی، انہیں یہ بھی اعتماد تھا کہ ملک کے تمام ادارے پاکستان کی خودداری کو اتنا ہی مقدم رکھتے ہیں جتنا کہ ان کا فرض بنتا ہے، اور وہ اس ضمن میں بننے والی پالیسیوں پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات انہوں نے میرے سوال کے جواب میں کہی تھی اور میں نے تب بھی زیر لب یہی دعا کی، اللہ کرے آپ کا یہ اعتماد قائم رہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی انہیں یہ یقین تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کا حلف لینے والے تمام قوتیں قائد-اعظم کے فرمان کو مقدم رکھیں گی۔ میں نے گزشتہ سال کیے چند ویلاگز میں بارہا کہا کہ رجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں خطے میں نئے گیم پلان کے تحت دہشت گردی کی واپسی، یوکرین اور اسرائیل پالیسی میں پیش رفت پر خصوصی نظر رکھیں۔ دہشت گردی کی واپسی کی تردید کی گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تردید کا بار ہمیں اپنے جنازوں کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یوکرین پر بولے گئے جھوٹ بھی بے نقاب ہوئے اور اسرائیل پر موقف تو نگران وزیر خارجہ اور کل کی نگران وزیر اعظم کے بیان سے واضح ہے۔ اب مڑ کر دیکھیں اور یاد کریں، آپ کے وزیر اعظم سے سوال ہوا کہ کیا وہ امریکہ کو اڈے فراہم کرے گا تو اس نے یکسر اس امکان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر رد کر دیا۔ تو پھر کون تھا کہ جس سے اڈوں کے حوالے سے ہونے والی بات چیت کا تذکرہ نیو یارک ٹائمز کی خبر میں کیا گیا؟ یورپی یونین کے یوکرین اور روس کے حوالے سے ارسال کیے گئے خط پر تو ملک کے منتخب وزیر اعظم نے ان سے جواباً سوال پوچھا تھا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ کیا آپ بھارت سے ایسی ڈیمانڈ کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ ہم یوکرین جنگ کی مذمت کریں تو آپ نے فلسطین اور کشمیر پر قبضوں کے حوالے سے کیا کیا ہے؟ ملک کا سربراہ تو عمران خان تھا اور اس کا ریاست کے بحاف پر یہ موقف تھا، تو ایک ذیلی ادارے کا سربراہ کیسے ایک کانفرنس میں بیٹھ کر اس پالیسی سے روگردانی کر رہا تھا اور اپنے بیان سے کس کو کیا پیغام دے رہا تھا؟ روس کا دورہ ہوں یا یوکرین جنگ کے حوالے سے موقف، عمران خان کے ذاتی فیصلے بھی نہیں تھے، وہ ریاست کا سربراہ تھا اور ریاست کے مفاد میں دیگر عہدیداروں کے مشورے سے یہ فیصلے کر رہا تھا۔ مگر کس کو اپنی ریاست کی خودداری، اس کے مفاد اور اس کی آزادی کی نسبت بیرونی طاقتوں کی خوشنودی مطلوب تھی؟ کیا اب بھی کسی کو یہ شک رہ جاتا ہے کہ ریاست پاکستان کے منتخب سربراہ عمران خان کی پیٹھ میں خنجر بیرونی طاقتوں کی ایما پر گھونپا گیا تھا؟ آج عمران خان انہی طاقتوں کی منشا پر جیل میں ہے۔ ڈیمانڈ ہوئی تھی کہ اس کی حکومت گراؤ، لیکن کوئی شاہ سے بڑھ کر بھی یہاں شاہ کا وفادار نکلا۔ آج رجیم چینج کے ایک ایجنڈے کی تعمیل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں اور جمہوریت کا راگ الاپنے والوں کی پاکستان میں سیاسی اور شخصی آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور یہ بات بھی کہ اپنی غیرت کا بار آپ کو خود اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہاں آپ سے مخلص بس وہ ایک آزاد آدمی تھا کہ جو آج اسی جرم میں قید ہے، وہ کہ جس نے آپ کی خودداری، آپ کے مفاد کو اپنی حکومت اور اب تو یوں لگتا ہے کہ اپنی زندگی پر بھی مقدم رکھا ہوا ہے۔ مراد سعید کا یہ بیان آیا جب حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اسرائیل کو لے کر عمران خان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ وہ اسرائیل کا یہودی ایجنٹ ہے۔ اس کے جواب میں مراد سعید نے بتایا کہ جب عمران خان تھا تو وہ کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کیا کرتا تھا، لیکن آج جب کل ہمارے وزیر اعظم نے مذمت کی تو اس نے ایک قسم کا دو قوموں کا وہ بنا کر پیش کر دی، جس طرح دو ملکوں کے درمیان کنفلکٹ چل رہا ہے، جبکہ اسرائیل فلسطین کے اوپر قابض ہے اور فلسطین کی زمینوں کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، نہ کہ دو ملکوں کے درمیان کسی زمین کے اوپر تنازع چل رہا ہو۔